بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں، محمد رسول اللہ، اور میں 3 الفاظ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف اور مسلک بیان کروں گا، اور اس کے بعد آپ حضرات کو کھلی اجازت دوں گا آپ میں سے کسی شخص کو میری گفتگو پر اعتراض ہو، میرے عقیدے پر اشکال ہو، میری دلیل پر اعتراض ہو، میرے لب و لہجے پر اشکال ہو، آپ حضرات چٹ لکھیں اور چٹ لکھ کر مجھ سے آپ جواب طلب فرمائیں۔ میں جب تک آپ کی چٹوں کا جواب نہیں دوں گا آپ کے سامنے سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو یہ گلہ اور شکوہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی بات پوچھی تھی اور ہمیں جواب ملا نہیں تھا۔ ہاں، مجھے گلہ اور شکوہ ہوگا اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی اور میرے جانے کے بعد بات کی۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، جب میں کسی علاقے میں جاؤں تو بات نہیں کرتے، میرے جانے کے بعد کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جب مولانا موجود تھے تو آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ کہتے ہم نے مہمان سمجھ کر حیا کیا ہے۔ میں نے کہا عجیب میزبان ہے جو مہمان کے سامنے باحیا ہو
اور مہمان کے بعد بے حیا بنے۔ اگر آپ نے حیا میرے سامنے کیا ہے تو میرے جانے کے بعد بھی کر لیں، اگر جانے کے بعد نہیں کر سکتے تو پھر میرے سامنے شوق پورا کر لیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہونا۔ ہمارے لوگ سامنے بات نہ کرتے ہیں، نہ بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور بعد میں اکابر کے مسلک پر بات کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص اور دلائل کے ساتھ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں، نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول، اور نمبر 3 اللہ۔ محمد الرسول اللہ، جس کا بڑا آسان ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگ ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں، مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ تمہارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، حالانکہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سکھر میں بھی ہے۔ میں نے کہا بھئی کیسے ثابت ہے؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے آپ نے کہا ہیں؟ میں نے کہا بالکل کہا جی ہیں۔ اس نے کہا پھر ادھر بھی ہوئے نا، اگر ادھر نہیں ہیں تو ہیں کیسے بنے؟ اگر ادھر ہوں گے تبھی تو ہیں ترجمہ ہوگا۔ تو دیکھو کلمے نے بتا دیا اللہ کے نبی ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو منہ کس طرف کرتے ہیں؟ کہا جی منہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ آپ کا قبلہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا یہ کعبہ سکھر میں بھی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا کہ کعبہ قبلہ ہے، اگر سکھر میں نہیں تو ہے کیوں کہا؟ اگر ہے تو سکھر میں کیوں نہیں ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کعبہ ہے تو مکہ میں، قبلہ یہاں سے بھی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے حضور ہے تو مدینہ میں، رسالت یہاں پر بھی ہے۔ میں نے کہا بات صرف اتنی ہے، بعض لوگ بات غلط ملت کر دیتے ہیں اور ہمارے پورے عقیدے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے حماقت کر گزرتے ہیں۔ چلیں بات چل پڑی ہے، میں ایک اور دلیل بھی پیش کر دوں۔ ایک شخص کہنے لگا بھائی تمہارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، قرآن سے ثابت ہے اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھو ثابت ہوا۔ میں نے کہا جی کیسے ثابت ہوا؟ کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا بالکل بجا ہے۔ کہتے ہیں حضور اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے کہا جی بالکل رحمت ہے۔ کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ خدا کی رحمت نہ ہو؟ میں نے کہا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، خدا کی ہر رحمت ہر جگہ موجود ہے۔ کہتے ہیں پھر ہر جگہ پہ ہونا ثابت ہو گیا نا؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں حضور اللہ کی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہر جگہ پہ ہے تو حضور ہر جگہ پہ ہوئے، قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا اگر یوں حضور کا ہر جگہ پہ ثابت ہونا، ثابت حاضر ناظر ہونا اگر ثابت ہو تو پھر میں یہ بات کہہ دوں گا کہ سورج بھی ہر جگہ پہ ہے، سورج بھی حاضر اور ناظر ہے۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل قرآن میں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ تو سورج ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا میرے سورج کو بھی ہر جگہ پہ مان لے، کہا نہیں سورج تو ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے آیت کا جواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے نبی مدینہ میں ہے، ان کا فیض ہر جگہ پر۔ میں نے
کہا جس طرح اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے. خیر میں اس عنوان پہ نہیں چل رہا تھا، ورنہ میں یہ دلائل دیتا جاتا اور آپ کی خدمت میں ان دلائل کو توڑتا جاتا. میں تو سمجھا رہا ہوں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چلے بات چل پڑی، میں ساتھ دوسروں کی بھی بات کہہ دوں. مجھ سے قبل آپ اعلان سماعت فرما رہے تھے اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دنیا میں جو بھی فتنہ آپ کے سامنے آئے گا اس فتنے کا تعاقب بھی تمہیں نظر آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کوئی زمین پہ فتنہ ہو اور دیوبند والے اس کا تعاقب نہ کرے. الحمدللہ تعالی میں نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے اپنے اکابر کے قرضے چکائے ہیں. اگر ہمارے خلاف کتابیں ہیں، ہم نے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے. اگر اکابر کے خلاف سیڑھیاں آئی ہیں تو میں نے فتوے کی پرواہ کیے بغیر ان سیڑھیز کا جواب بھی دیا ہے. ہم نے کام کیا ہے. ادھر ایک فتنہ یہ تھا جو نبی کو ہر جگہ پہ مان رہا تھا، ادھر دوسرا فتنہ اب آیا ہے جو خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہیں مانتا. تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا. جس نے ہر جگہ پہ مانا ہے اس نے نبی کو ہر جگہ پہ مانا. وہ کہتے ہیں خدا عرش پر ہے. میں نے کہا تیری ساری دلیلوں کے بات نہیں، میں تو ضمناً یہ بات کہتا ہوں. غیر مقلد تمہیں کہے گا خدا عرش پر ہے، اس سے پوچھو تیری دلیل کیا ہے. کیا میری دلیل موجود ہے، خدا ہر جگہ پر ہے. ہم نے کہا کہ ہر جگہ پر ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا اللہ بیت الخلا میں بھی ہے، کیا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ. اب اگر آپ کہیں بیت الخلا میں ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی. اگر وہ ہوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ نہ ہوا، تیرا دعویٰ ٹوٹ گیا ہے. میں نے کہا یہ بچوں والی باتیں نہ کرو. غیر مقلد مجھے کہنے لگا خدا ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا جی ہر جگہ پر ہے. ہم ڈنگے کی چوٹ کہتے ہیں. بتاؤ خدا بیت الخلا میں بھی ہے. میں نے کہا تیرے سوال کا جواب میں یوں دیتا ہوں، کیا تجھے کچھ قرآن بھی آتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں تو قرآن کا حافظ ہوں. میں نے کہا قرآن کا حافظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے تیرے سینے میں قرآن موجود ہے. خود نے کہا نہیں میرے سینے میں قرآن موجود تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر تو حافظ کیسے ہے؟ حافظ تبھی بنے گا جب تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا. کہا جی محفوظ تو ہے تبھی تو حافظ کہتے ہیں. میں نے کہا پھر تو پکا غیر مقلد ہے. مجھے کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا جتنا بڑا بے وقوف ہوتا ہے اتنا بڑا غیر مقلد ہوتا ہے. وہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تو خود کہتا ہے میرے سینے میں قرآن محفوظ تو ہے لیکن سینے میں قرآن موجود نہیں ہے. اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ دکاندار سے پوچھو تمہاری دکان پہ چینی موجود ہے، کہتے ہیں موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے. بینک والے سے پوچھو تمہارے بینک میں کچھ پیسے بھی ہیں، کیا یہ موجود نہیں ہے لیکن محفوظ تو ہے. کسی مولوی سے پوچھو تمہاری لائبریری میں فلاں کتاب ہے، کہتے ہیں محفوظ تو ہے لیکن موجود نہیں ہے. کم عقل موجود نہیں ہوگی تو محفوظ ہوگی کیسے؟ پہلے موجود مانے گا تو پھر محفوظ بھی مانے گا. کہتے ہیں ہاں جی بات سمجھ آئی ہے. میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے. میں نے کہا محفوظ بھی ہے. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا دوسری بات بتائے کیا قرآن کو بیت الخلا میں لے کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتے ہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا تیسری بات بتائے جب آپ لیٹرین میں جاتے ہیں تو سینہ چاک کر کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں لاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر جواب کیا ہوگا؟ تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلا میں لے جانا جائز بھی نہیں ہے تو ہر روز بیت الخلا میں لے کر جاتا بھی ہے. مجھے کہتا ہے آپ بات سمجھے نہیں ہے. میں نے کہا آپ سمجھا دیں. کہتا ہے میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن بغیر جسم کے ہے. میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر جسم کے. اللہ ہر جگہ موجود ہے بغیر جسم کے ہے. اعتراض تو تب ہوتا ہے جب تم مصحف کا ہوا قرآن بیت الخلا میں لے کر جاؤ. سینے والے پر اعتراض نہیں ہے. خدا پر اعتراض تبھی ہوگا جب اللہ جسم والا ہوگا، جب جسم سے پاک ہو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا دیوبند والے کے اعتدال کی بات کرتے ہیں، خدا کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، نبی کو مدینہ میں مانتے ہیں. میں نے کہا لوگ بڑے عجیب ہیں. بات چل پڑی. میں ایک اور بات بھی
گرد تمہیں ایک طبقہ ملے گا جو یہ کہے گا کہ دیکھو اگر تم نبی کی قبر پہ گئے ہو، تم نے وہاں جا کے سلام پڑھا ہے تو نبی نہیں سنتے۔ ایک تمہیں اور ملے گا جو کہتے ہیں اگر تم سکھر میں پڑھو تو یہاں سے بھی سن لیتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ نبی کے روزے پر بھی سما کا قائل نہیں ہے، اور جو سما کو مانتا ہے وہ سکھر سے بھی مان رہا ہے۔ یہ دونوں کے فراد و تفرید کے شکار ہیں۔ جو بند والے کہتے ہیں اگر نبی کی قبر پہ پڑھا جائے خدا سنا دیتے ہیں، اگر سکھر سے پڑھا جائے خدا پہنچا دیتے ہیں۔ نبی کے روزے پہ کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، اگر سکھر سے درود پڑھے اللہم صلی علی محمد کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ تم نے دونوں میں فرق کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا ہم درود کی حیثیت کو جانتے ہیں، کبھی فرق جو کیا ہے اور یہ حیثیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جو بند والوں کہا درود پاک پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور ہدیے اور تحفے کا طریقہ یہ ہے جو سکھر میں رہتا ہے، تیرا بیٹا جدہ میں رہتا ہے، اگر وہ جدہ سے تیرے لیے ایک کمبل بھیجنا چاہے تو وہاں سے پھینکتا نہیں ہے، کسی آنے والے کو کہہ دیتا ہے یہ کمبل میرے ابا جان کو دے دینا، آنے والے کو کہہ دیتا ہے یہ میری چادر میری امی جان کو دے دینا۔ لیکن جب جدہ سے سکھر آئے پھر ابو جان کی خدمت میں پیش کرتا ہے، ابو جان یہ کمبل لے لیجئے، امی جان کی خدمت میں پیش کرتا ہے یہ چادر آپ لے لیجئے۔ اگر جدہ سے دینا چاہے تو بھیج دیتا ہے، اگر سکھر میں دینا چاہے تو خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ ہم جب نبی کی خدمت میں درود بھیجتے ہیں، جب مدینہ میں جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دیتے ہیں، اور جب سکھر میں ہو اللہم صلی علی محمد کہہ کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہدیے کا طریقہ ہی ہے کہ قریب ہو تو پیش کیا جاتا ہے، اگر دور ہو تو بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک وہ نہیں مانتا، ایک یہ نہیں مانتا، ایک ادھر مصیبت پڑی ہے، ایک ادھر عذاب آیا ہے، لیکن جو بند والوں نے انہیں بھی سنبھالنا ہے، انہیں بھی سنبھالنا ہے، اور اپنی قوم کا عقیدہ بھی صاف کرنا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہے۔ ہم حضور کی ذات مانتے ہیں جسے محمد کہتے ہیں، حضور کی بات مانتے ہیں جسے قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ محمد پیغمبر کی ذات کا نام ہے، رسول پیغمبر کی بات کا نام ہے۔ کسی نے پیغمبر کی ذات کو نہیں سمجھا، کسی نے پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھا۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، کوئی پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کوئی پیغمبر کی بات نہیں سمجھا۔ جو بند والے دونوں بات سمجھے ہیں، جہاں تک پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے تو دیوبند کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات جنت والی ہے، یہ دیوبند کا نظریہ ہے میری اور تیری ذات یہ مٹی والی ہے، پیغمبر کی ذات بھی مٹی والی ہے۔ مٹی اور مٹی میں فرق ہے، عام انسان کی مٹی زمین والی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کی مٹی جنت والی ہے، سید الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے۔ جو زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے، یہ امتی اور نبی میں فرق ہے۔ جو جنت والی مٹی اور جنت الفردوس میں فرق ہے، یہ نبی اور نبی اور انبیاء میں فرق ہے۔ میں نے کہا کوئی پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کوئی پیغمبر کی بات نہیں سمجھا۔ میں پیغمبر کی ذات میں یہ تجھے بات سمجھانے لگا، میرے پیغمبر کا وجود توجہ رکھنا، یہ جنت والا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ خدا تجھے جنت میں لے جائے، خدا تمہیں جنت میں لے جائے، تمہاری برکت سے مجھے بھی لے جائے، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کے توفیل ہمیں بھی لے جائے۔ بعض قومیں بڑی عجیب ہوتی ہے۔ میاں والی میرا بیان تھا، مجھے میزبان نے کہا کہ مولانا آپ بخاری کی حدیث پہ بات کریں لیکن ان کا تھوڑا سا خیال کرنا، یا 70% وہ بھی ہے۔ میں نے کہا پھر بات انہیں پہ کرنی چاہیے تاکہ 70% کو تو بات سمجھ آئے نا۔ کہا جی نے پھر بھی بولانا ہے، آپ تھوڑا سا خیال کریں۔ میں نے خیال کر کے حدیث مبارک پہ بات کی ہے۔ جب بات ختم ہوئی میں نے سمجھا کہ بات سمجھ آئی ہے، ان کے چہرے پہ خوشیاں دوڑ رہی ہے۔ میں نے کہا میاں والی کے دوستو خدا تمہیں جنت دے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی دے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم و حیا کرو، کچھ شرم و حیا کرو، یہ پنکھا بند ہے، کچھ شرم و حیا کرو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ہم اسے دعائیں دیتے ہیں
اور یہ ہمیں کہتے ہیں شرم و حیا کرو۔ میں نے کہا تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو، اگر میں ابھی یہ بات کہہ دیتا اللہ نبی کی برکت سے جنت دے تو تم نے کہنے نبی کا وسیلہ شرک ہے۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے جنت دو تو تم نے کہا آمین۔ نہیں سمجھے؟ وہ 70% کا دماغ ٹھیک ہوا۔ میں نے کہا میں کہہ دوں نبی کی برکت سے تو کہتے ہیں شرک ہے، میں کہتا ہوں تیری برکت سے تو کہتے ہیں آمین۔ نبی کا وسیلہ شرک ہے تو تیرا وسیلہ ایمان کیسے؟ تیرا وسیلہ ایمان ہے تو نبی کا وسیلہ شرک کیسے؟ میں نے کہا میں بات کو سمجھاؤں نا، وسیلہ ماننے پر آئے تو اپنا بھی مان لیا ہے، نہ ماننے پر آئے تو نبی کا وسیلہ بھی نہیں مانتے۔ توجہ رکھنا، میں بات سمجھا رہا تھا، ہم پیغمبر کی پہلے ذات کو سمجھے، نبی کی ذات کیسے مانتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا وجود، توجہ، میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نبی کا وجود جنت والا۔ خدا تجھے جنت میں لے جائے، توجہ رکھنا، خدا جنت میں لے جائے تو جنت میں بو نہیں ہے، جنت میں سدا خوشبو ہوتی ہے۔ میرے نبی کے وجود کو دیکھ لے، ادھر بو نہیں ہے، جب بھی آئے تو خوشبو آئی ہے۔ نبی جس گلی سے گزرے خوشبو آ جاتی ہے، نبی کی قمیص کو دیکھ لے خوشبو آ جاتی ہے، پیغمبر کے پسینے کو دیکھ لے۔ انس بن مالک قسم اٹھا کے کہتا ہے ما شممت اطیبا من کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلیم کہتی ہے میں نے خوشبو میں نبی کا پسینہ ملایا، وہ عام خوشبو سے بڑھ گئی ہے۔ میرے دوست میں آگے جاتا ہوں، نبی کے پسینے کی بات سے ذرا آگے نکلتے ہیں۔ روایت الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی آئے ہیں، مولات عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے حضور بیت الخلاء میں گئے ہیں، بیت الخلاء سے باہر آئے ہیں، اس کے بعد بیت الخلاء میں میں گئی ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا حضور آپ بیت الخلاء میں گئے، واپس آپ گئے ہیں، آپ نے بیت الخلاء میں براز مبارک کیا ہے، آپ نے حاجت فرمائی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے انی لم ارا شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا الا انی اجد رائحۃ المسک، وہاں مسک کی خوشبو آ رہی ہے، نبی کے پسینے میں خوشبو ہے، نبی کے مبارک براز میں خوشبو ہے۔ نبی جنت والا جو ہے جنت میں بو نہیں، ہمیشہ خوشبو آیا کرتی ہے، ہمیشہ خوشبو آیا کرتی ہے۔ پیغمبر جنت والا جو ہے تو جنت میں جائے گا تو جنت میں شفا ہے، جنت میں بیماریاں نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کے وجود کو دیکھ لے، یہ سراپا شفا ہے۔ پیغمبر کی بیوی ام المؤمنین کے پاس اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے آتا، فرماتی ہے پانی لے آؤ، حضور کی قمیص سے مبارک کو لیتی، پانی میں بھگو دیتی، خدا شفا دے دیتا۔ میرے پیغمبر کے قمیص میں بھی شفا ہے۔ میں سے پڑھ کے کہتا ہوں تو ہسپتال میں دیکھا ہوگا، ایئرپورٹ میں دیکھا ہوگا، ایئر کنڈیشن دفاتر میں دیکھا ہوگا، ادھر لکھا ہوتا ہے یا تھوکنا منع ہے۔ پوچھو بھئی کیوں لکھا ہے؟ کہتے ہیں تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہے۔ میں نے کہا یہ تھوک تیرا اور میرا ہے۔ جب پیغمبر کے لعاب کی بات آتی ہے تیرے میرے تھوک میں وبا ہے، محمد کے لعاب میں شفا ہے، حضور کے لعاب میں شفا ہے۔ خدا نے شفا یوں رکھی ہے، علی المرتضیٰ آئے ہیں خیبر کی فتح کے لیے، نبوت نے علم دیا ہے، علی المرتضیٰ نے عرض کیا میری آنکھ میں بیماری ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کی آنکھ پہ لعاب مبارک لگائی ہے، خدا نے شفا دی ہے۔ میرے پیغمبر کو دیکھ لے، ادھر غار کے اندر صدیق اکبر کی گود میں لیٹے ہیں، پانی سے موذی نے ڈسا ہے، صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلا، نبی کے رخسار مبارک پہ پڑا ہے، نبوت کی آنکھ کر کے صدیق کیا ہوا ہے؟ صدیق حضور کے اقتدار میں کتنا مگن تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھ کا آنسو نبی کے رخسار پہ گرا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر صدیق کو احساس ہوتا کبھی نبی کے رخسار پہ، وہ کبھی نبی کے رخسار پہ صدیق کا آنسو گرنے نہ رہتے۔ ارے بابا انہوں نے جو سانپ پہ سانپ کے اضافے کے موذی ڈس کو برداشت کیا ہے، نبی اٹھنے نہیں دیا، صدیق کیسے اٹھنے دیتا؟ لیکن نبوت کے دیدار میں صدیق یوں مگن ہے، پتہ ہی نہیں چلا صدیق کی آنکھ کا آنسو نبی کے رخسار پہ پڑا ہے۔ اس سے نقطہ سمجھ آیا ہے پیغمبر کا وجود پاک ہے، نبی کا بول بھی پاک ہے، نبی کا براز بھی پاک ہے، نبی کا لعاب بھی پاک ہے، نبوت
کے جس میں اثر میں کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی، وہ ناپاک وجود میں بیٹھا کرتی ہے، وہ نجاست والی ہے جو اللہ نبی کے وجود کو مکھی سے بچا لیتا ہے۔ اس نبی کے رخسار میں صدیق کے آنسو کا گرنا اس بات کی دلیل ہے، صدیق بھی پاک ہے، صدیق کے آنسو بھی پاک ہے، صدیق بھی پاک ہے، صدیق کا آنسو بھی پاک ہے۔ اگر صدیق کے آنسو پاک نہ ہوتے میرے محبوب کے رخسار پہ کیوں گرتے؟ وہ گرے ہیں، نبوت کی آنکھ کھلی ہے۔ پوچھا صدیق کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نور یہ سانپ نے ڈسا ہے۔ نبوت نے فوراً اپنا لعاب مبارک نکالا ہے اور صدیق کی ایڑی پہ لگا دیا، خدا نے فوراً شفا دی ہے، صدیق کو شفا ملی۔ یہ میرے پیغمبر کی لعاب ہے۔ توجہ رکھنا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ بات ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے تم نے نبوت کی توہین کی ہے، حضور کتنے بڑے ہیں مقابلے میں صدیق کتنے چھوٹے ہیں۔ حضور نے آپ نے نبی کے لعاب کو صدیق کی ایڑی پہ لگا دیا ہے، یہ پیغمبر کے لعاب کی بے ادبی ہے، نبوت کے لعاب کا توہین ہے۔ میں نے کہا نانا تو نے ایک جیب کو دیکھا ہے دوسری جیب کو چھوڑ دیا ہے۔ صدیق کے نبی سے دو رشتے ہیں، ایک رشتہ جسم و ایمان والا ہے، ایک رشتہ روح و ایمان والا ہے۔ جب روح ایمان کو دیکھے صدیق غلام ہے، نبی آقا ہے، صدیق امتی ہے، حضور نبی ہے، مجھے بات سمجھ آتی ہے، صدیق مقتدی ہے، حضور ایمان ہے۔ اور جب ایک دوسرا جسم و جان والا رشتہ دیکھے تو نبی داماد ہے، صدیق سسر ہے، داماد بیٹا ہے، سسر باپ ہے۔ یہ داماد بیٹا ہے، سسر باپ ہے۔ تو نے یہ تو دیکھا ہے بھئی نبی کا لعاب، نبی کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا، لیکن یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ داماد کا لعاب ہے جو سسر کی ایڑی پہ لگا ہے۔ اور باپ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ باپ ہوا کرتا ہے، باپ جاہل ہے، بیٹا شیخ الحدیث ہے، لیکن یہ باپ نے بیٹے کے جوتے نہیں اٹھانے، شیخ الحدیث نے جوتے ان پڑھ باپ کے اٹھانے ہیں۔ اگر باپ سود خور ہو یہ تب بھی باپ ہے، یہ داڑھی منڈا ہو تب بھی باپ ہے، اگر یہ کافر ہو تب بھی باپ ہے۔ وہ تو باپ بھی صدیق تھا، نہیں سمجھا؟ وہ تو سسر بھی صدیق تھا۔ میں نے کہا ایک جیب کو دیکھا ہے تو دوسری جیب کو بھول گیا ہے۔ میں نے کہا اعتراض یوں نہ کیا کر، ذرا بات کو سمجھا کر۔ نبی نے سربی نے لعاب لگایا ہے، خدا نے صدیق کی ایڑی کو شفا دی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا پیغمبر کے لعاب میں بھی شفا ہے۔ میں ایک قدم آگے اٹھا کے بات کہنا چاہتا ہوں۔ القصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، نبوت کی باندی کا نام ام ایمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، نبی کی باندی ہے، نبی رات کو اٹھے ہیں، گھر میں برتن موجود ہے جس میں نبی بول فرمایا کرتے تھے، حضور اٹھے ہیں برتن میں بول کیا ہے۔ حضرت ام ایمن بعد میں اٹھی، ام ایمن کہتی ہے میں رات کو اٹھی ہوں، فقمت عطشانۃ، مجھے پیاس لگی ہے، وہ نبی کے بول کو میں نے پی لیا ہے۔ فلما اصبح اخبرتہ، صبح ہوئی تو میں نے بتایا حضور میں نے آپ کا بول پیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انک لن تشتکیا بطن بعد یوم ھذا، ام ایمن جب سے تیرے پیٹ میں محمد کا بول گیا ہے تیرے پیٹ میں کبھی بیماری آ ہی نہیں سکتی۔ امام سیوطی نے باب قائم کیا ہے، باب استشفاء بقول نبی کے بول سے شفا ملتی ہے، تیرے بول سے وبا ملتی ہے، نبی کے براز میں خوشبو ہے، تیرے پیشاب میں بدبو ہے، نبی کا وجود جنت والا ہے۔ لعاب کو دیکھ کے تب بھی شفا ہے، نبی کے بول کو دیکھ تب بھی شفا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا محمد الرسول اللہ، پہلے نبی کی ذات تو سمجھنا، پیغمبر کی ذات کہتے کسے ہے؟ جب تک تجھے ذات سمجھ نہیں آنی، تجھے مسئلہ سمجھ نہیں آنا، ذرا توجہ رکھنا۔ میں پیغمبر کی ذات پہ بات کرتا ہوں، میرے نبی کا وجود جنت والا ہے، تو جنت میں کثافت نہیں ہے، جنت میں لطافت ہے۔ بھئی کثافت کا نام بوجھ ہے، لطافت کا نام ہلکا پن ہے۔ اگر پانی کو دیکھ تو کثافت ہے، اگر ہوا کو دیکھ تو لطافت ہے۔ میرے نبی کے وجود جو ہے لطافت ہے۔ میرے پیغمبر حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے، حضرت آمنہ کہتی ہے میں امید کے ساتھ تھی، محمد میرے پیٹ میں تھے، مجھے احساس بھی نہیں تھا، میں امید کے ساتھ ہوں۔ بھئی احساس تب ہوتا جب وجود میں کثافت ہوگی، یہ وجود تو لطافت مانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو لیا ہے، مدینہ منورہ جانے لگے ہیں، جب ہجرت کی ہے تو صدیق نے اپنے کندھوں پہ حضور کو بٹھا لیا ہے۔ حضور رات کی تاریکی میں صدیق حضور کو جا رہے ہیں، ذرا
मदीना गए हैं और अली मुर्तजा को नबी ने मदीने में छोड़ा है, हजरत सिद्दीक अकबर को साथ लिया है। कई लोगों ने कहा अली पे एतमाद था तभी तो अमानत नबी ने अली के हवाले की है, अली को दलेर समझते थे तभी तो बिस्तर पे बिठाया है। मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन अमानतें दो थी, एक अमानत वो है जो खुराकी है, एक अमानत वो है जो मखलूक खुराकी है। मखलूक खुराकी अमानत का नाम पैसे है, खुदा की अमानत का नाम मुस्तफा का वजूद है। नबी ने मखलूक खुदा की अमानत हवाले अली के दी है, खुदा की अमानत हवाले सिद्दीक के दी है। हाँ जो मक्का में इनाम लगा था, जो मक्का में इनाम लगा था वो मक्के की दौलत पे नहीं था, वो नबुव्वत के वजूद पे था। जिस पे इनाम नहीं लगा हवाले अली के है, और जिस पे इनाम लगा है हवाले सिद्दीक के है। मक्के वाला जो तलाश करता वो पैसे तलाश नहीं करता, नबी का वजूद तलाश करता था। मैं कैसे मान लूं सिद्दीक पे इमाद नहीं है, मैं कैसे मान लूं सिद्दीक शुजा नहीं है। मैं कहता तो अली भी शुजा है, सिद्दीक भी शुजा है, अली भी अमीन है, सिद्दीक भी अमीन है। फर्क ये है कि जो फर्श की अमानतें हैं वो हवाले अली के है, जो अर्श की अमानत है वो हवाले सिद्दीक के है। नबी ने कहा अली इसको तू संभाल, सिद्दीक इसको तू संभाल। फिर मक्के वालों ने ऐलान किया जो हजूर को पकड़ेगा उसे भी 100 ऊंट देंगे, सिद्दीक को पकड़ेगा उसे भी 100 ऊंट देंगे, हजूर का सर लाएगा उसे भी 100 ऊंट देंगे, जो सिद्दीक का सर लाएगा उसे भी 100 ऊंट देंगे। तवज्जो रखना, मैं नुक्ता पेश करने लगा, दोनों के ऊपर एक जैसा इनाम लगवा के खुदा ने बता दिया है नबी के बाद सिद्दीक है, नबी के बाद सिद्दीक है। इनाम एक जैसा जो लगा है, मैं बता रहा था सिद्दीक लेके नबी को हार पे गए हैं। हजरत सिद्दीक और नबी की उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2 साल का फर्क है। हजरत सिद्दीक अकबर कोई बहुत भारी और ताकत वाले वजूद नहीं रखते, लेकिन नबी को कंधे पे लेके सिद्दीक रात तके हैं। ये वजूद लताफत की बरकत है। सिद्दीक ले गया, थका तप भी नहीं है, उधर बुराक आसमान से लगी है। मेरे मुस्तफा को बुराक जन्नत वाली है, तो जन्नत वाली चीज पे सवारी जन्नती वजूद किया करता है। मैं इसलिए कह रहा था बुराक भी जन्नत वाली, मुस्तफा भी जन्नत वाले, सवारी भी जन्नत की है, सवार का वजूद भी जन्नत का है। बुराक पे बैठे हैं, इतनी रफ्तार से बुराक चली है, जहां तक निगाह पड़ती है वहां तक कदम पड़ता है। इसकी दलील है कि नबुव्वत के वजूद में कसाफत नहीं है, नबुव्वत के वजूद में लताफत है। मेरे मुस्तफा का वजूद जन्नत वाला है। जब आपने जन्नत में जाना है तो जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में खुदा ने नींद नहीं रखी, जन्नत में नींद नहीं है। अल्लाह तुझे जन्नत में ले जाए तो जन्नत में नींद नहीं है। मेरे मुस्तफा के वजूद को देख ले, ये भी जन्नत वाला है, तो मेरे नबी के वजूद में भी नींद नहीं है। तू कहते हैं भाई आंख पे तो आई है, मैंने कहा तुझे आंख नजर नहीं है, तुझे नबी का दिल नजर नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दिल में एक टुकड़ा मौजूद है, अगर वो ठीक हो पूरा बदन ठीक है, अगर वो खराब हो जाए पूरा बदन खराब है। उस टुकड़े का नाम दिल है। पता ये चला बदन बाद में है, दिल पहले है। भाई बदन ताबे है, दिल मकरूह है, बदन खराब है तो दिल असल है, बंदा बाद में है लेकिन दिल असल हुआ करता है। दिल धड़कता है तो वजूद चलता है, दिल की धड़कनें रुक जाए वजूद काम छोड़ देता है। सोना वो नहीं है जो आंख सोई है, सोना वो है जो दिल सोए। तेरी और मेरी आंख भी सोती है, दिल भी सोता है। जब नबी सोते आंख सोती है, नबी का दिल जागता है। ये जन्नत वाला जो हुआ बुखारी में रवायत मौजूद है, हुजूर सोते हैं उठ के नमाज पढ़ी है लेकिन वजू नहीं किया। अम्मी आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप उठे हैं वजू नहीं किया और आपने नमाज पढ़ी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया या आयशा मैं मोहम्मद नबी हूँ, नबी की आंख सोती है, नबी का दिल जागता है। यही वजह जिब्रील जागते आए तब भी वही है, हुजूर सोते और ख्वाब आए तब भी वही है। नबी का सो जाना और ख्वाब वही क्यों है? वही का ताल्लुक कान से नहीं है, वही का ताल्लुक आंख से नहीं है। कुरान ऐलान करता है वही का ताल्लुक दिल से है। नबी जागते हो दिल तब भी जागता है, नबी सोचे दिल तब भी जागता है, नबी सोचे दिल तब भी जागता है। तवज्जो
नबी सोचे, दिल तब भी जागता है। आप महसूस न फरमाएं, मैं जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपका वकील हूँ, मैं आपका खतीब नहीं हूँ। खतीब को शोर चाहिए, वकील को सलाता चाहिए। खतीब ने 10 मिनट नारों में वक़्त को ज़ाया कराना है। मैं कहता हूँ 10 मिनट जो नारे पे लगने हैं वो 10 मिनट दलाइल पे दे देना। जब दलाइल की कमी हो फिर मैं तेरा वक्त नारों पे लगा दूँ। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास दलाइल की दुनिया मौजूद है। मैं इसलिए कहता हूँ, कभी खतीब कहते हैं भाई तुम नारा लगाओगे तो हम चलेंगे। मैं कहता हूँ इसलिए हमें नहीं चलाना, हमने इन्हें चलाना है। जब मौलवी को कौन चलाए फिर बर्बादी होती है, जब मौलवी कौन को लेकर चले फिर आबादियां होती है। हम कौम के मिजाज पर नहीं चलते, कौम को अपने मिजाज पे लाते हैं कि आदत हमने करनी है या आपने करनी है। बताओ ना, कहते नहीं आप सुभान लगोगे तो हम चलेंगे, नारा मारेंगे तो चलेंगे। भाई आपने थोड़ा चलाना है, हमने चलाना है या आपने चलाना है। इंजन गाड़ी को चलाता है, गाड़ी इंजन को कभी नहीं चलाया करती। मौलवी की हैसियत इंजन की है, आपकी हैसियत डब्बों की है। डब्बा कमजोर भी हो तो इंजन खींच लेते, नहीं खींच लेता, हम खींच लेते हैं इंशाअल्लाह। आपने देखा, मैं सखर की बात नहीं करता, पाकिस्तान की बात नहीं करता, बेहम्दुलिल्लाह ताला हमने दुनिया भर के सुन्नी को अपने अकीदे के पांव पे खड़ा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुदा की जात पे भरोसा करके देखो, वो दिन गुजर गए जब तुम्हें कोई बातिल चैलेंज करेगा। बातिल चैलेंज करे, कबूल करना तेरा काम है, वहां पे हाजिरियां देना तेरे वकीलों का काम है। बेहम्दुलिल्लाह ताला अब बिदा बदल गई है। मैं बात खास समझा रहा था, मैंने कहा जन्नत में नींद नहीं है, पैगंबर के वजूद पे भी जाहिर पे नींद है तो बातिन में नींद नहीं है। अगली बात समझ, अल्लाह तुझे जन्नत में ले जाए तो जन्नत में मौत नहीं है। तवज्जो रखना, जन्नत में जा तो जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में हमेशा जिंदा रहना है। नबी का वजूद जन्नत वाला है। जब जन्नत की वजूद में मौत नहीं है तो चाहिए तो ये था पैगंबर के वजूद में भी मौत न होती। वजूद जन्नत वाला जो है, लेकिन मौत आई है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, मौत आई है। इन्नका मय्यतुन है, मौत आई है। कुल्लु शैइन हालिकुन ला वजह जो है, भाई मौत आई है। मैं मानता हूँ मौत आई है। मन कान या मोहम्मद इन मोहम्मदन कद माता जो है, जो नबूवत की मौत न माने वो बेईमान है। लेकिन बात तवज्जो से समझना, मेरे पैगंबर का वजूद जन्नत वाला, जन्नत में मौत नहीं है तो चाहिए तो ये था नबी के वजूद में मौत न आती, जैसे नबी के वजूद में नींद न आती। लेकिन नींद आई है, नबी की आंख में बेदारी है, नबी के दिल में अगर मौत आई है तो नबी के आंख में हयात रही है, नबी के दिल में। तवज्जो रखना, मौत आई है नबी के जाहिर पे, हयात रही है नबी के दिल पे। जाहिर पे मौत आ भी गई है तो नबी के दिल में अतर तब भी जिंदा है। ये वजूद जन्नत वाला जो है, ये वजूद ऊपर पे मौत आ गई है, दिल फिर भी जिंदा है। ये बात तुझे कैसे समझ आए मैं समझाता हूँ, लेकिन मौलाना कासिम ननोतवी के उलूम की रोशनी में मौलाना ननोतवी का नजरिया समझ। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं, अगर आग जल रही हो, जलती आग पे तो ठंडा पेट्रोल छिड़क दो, जलती आग पे तो ठंडा पेट्रोल छिड़क दो, आग बुझ जाती है या भड़क उठती है? बताएं भाई। इको वाला स्पीकर वाला किधर है? इसका इको बिल्कुल ख़त्म करो है, इसको बिल्कुल सादा करो। थोड़ा सा इसमें जब वो इको आता है ना बात समझ नहीं आती। तवज्जो रखना, मैं बात समझा रहा था। आग जल रही है, जलती आग पे ठंडा पेट्रोल छिड़को, आग बुझ जाती या भड़क उठती है? क्यों? पेट्रोल तो ठंडा, पेट्रोल तो ठंडा है तो आग बुझ जानी चाहिए ना। आग भड़की क्यों है? पेट्रोल अगरचे ऊपर से ठंडा है, अंदर खासा हरारत का है, अंदर खासा जलाने का है, अंदर खासा भड़काने का है, अंदर खासा आग का है। अगर जलती आग पे तू गर्म पानी डाल दे, आग बुझ जाती है या भड़क उठती है? भाई पानी गर्म है तो आग भड़कनी चाहिए ना। मौलाना ननोतवी फरमाते हैं, जब जलती आग पे गर्म पानी डाला है, आग बुझी इसलिए है अगर ऊपर से पानी गर्म है, अंदर खासा बरोदत का है, अंदर खासा ठंडक का है, अंदर खासा बुझाने का है। पेट्रोल ऊपर से ठंडा भी हो, अंदर से खासा हरारत का है, पानी ऊपर से
लंबी हो, अंदर से खासा बरोबत का है, नबी के ज़ाहिर पर मौत आ भी गए, अंदर हयात है, नबी का वजूद जन्नत वाला है, ज़ाहिर पे मौत भी हो तो कल्बे अतर में तब भी हयात है। जैसे पेट्रोल को ऊपर से ठंडा हो, अंदर तब भी हरारत है, पानी ऊपर से गर्म हो, अंदर में बरूरत है। नबूवत के ज़ाहिर पे मौत भी हो तो बातिन में हयात है, ज़ाहिर पे नींद भी हो तो कल्ब में बेदारी है। नबी का वजूद जन्नत वाला है, तवज्जो रखना, नबी का वजूद जन्नत वाला है। मौलाना नूतवी के जुमले मैं छेड़ूंगा तो बहुत सारे मौलवियों को समझ नहीं आने, अवाम तो बात का मसला है ना, अवाम का तो बड़े बात का मसला है। नहीं समझ आया तभी तूने मुखालफत की है, नहीं समझ आया तभी तूने नूतवी के नजरिए का इनकार किया है। अगर ये नजरिया न रख फिर एक सवाल समझना, मैं आपसे पूछता हूँ, हजूर के जाने के बाद नबी की बीवी से उम्मती निकाह कर सकता है? बोलिए, बुलंदवा से बोलिए। नबी के जाने के बाद, नबी के वफात पर जाने के बाद उम्मती नबी की बीवी से निकाह कर सकता है? क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? आपने कहा जी हयात है, और कोई वजह? कहते हैं ये माँ है। क्या कहते हैं? अब दो दलीलें आ गई। एक कहते हैं इसलिए नहीं कर सकता कि नबी की बीवी उम्मत की माँ है, माँ से औलाद का निकाह नहीं है। दूसरा कहते हैं इसलिए नहीं कर सकता कि पैगंबर जिंदा है और जिंदा की बीवी से निकाह नहीं होता। मैं दोनों दलीलों को तोड़ते हुए आपसे पूछता हूँ, पैगंबर की बीवी हमारी माँ है, ये माँ जिस्मानी नहीं है, माँ रूहानी है। अगर रूहानी माँ से निकाह नहीं है तो फिर उस्ताद की बीवी से शागिर्द का भी निकाह न हो, ये रूहानी माँ है। मुर्शिद की बीवी से मुरीद का निकाह जायज न हो, ये भी तो रूहानी माँ है। लेकिन तू कहते हैं नहीं, उस्ताद की बीवी से हो सकता है, मुर्शिद की बीवी से मुरीद का निकाह हो सकता है। जब रूहानी माँ से निकाह नहीं है तो इनसे क्यों है? दूसरा कहते हैं इसलिए निकाह नहीं कि नबी जिंदा है। मैंने कहा इस वजह से नहीं, तो फिर शहीद भी जिंदा है, शहीद की बीवी से भी निकाह न होगा। तो कहते हैं ये हो सकता है, तो फिर तेरी दोनों दलीलें टूट गई है। मौलाना कासिम ननोतवी की दलील को दूर के देखा। मौलाना कासिम ननोतवी कहते हैं शहीद का मामला अलग है, नबी का मामला अलग है। जब शहीद कत्ल होता है तमाम अजदा से रूह का ताल्लुक टूट जाता है, फिर जब हयात मिलती है अजदा से रूह का ताल्लुक जुड़ जाता है, तो शहीद के तमाम अजदा से रूह का ताल्लुक खत्म हो गया, इसे मौत कहते हैं। और जब नबी पर मौत आई है तो पांव के नाखून से लेके सर के बालों से रूह सिमट के नबी के कल्बे अतर में जमा हो गई है, तो बाकी जिस्म से रूह का ताल्लुक टूट गया है, कल्बे अतर में रूह का ताल्लुक बाकी है। जब नबी को हयात मिली है तो रूह को फैला दिया गया है। नबी की मौत ये है, पहले रूह सुकड़ गई है, नबी की हयात ये है, फिर ये रूह फैल गई है। शहीद की मौत ये है, रूह सारे जिस्म से निकल गई है, और फिर हयात ये है कि रूह वापस आ गई है। जब शहीद की बीवी निकाह में थी, इधर ये कत्ल हुआ, तमाम अजदा से रूह का ताल्लुक टूटा है तो बीवी भी निकल गई है। जब वापस रूह का ताल्लुक जुड़ा है तो बीवी निकाह में नहीं थी, तब ये बेवा है। और जब नबी पे मौत आई है तो रूह का ताल्लुक पूरे जिस्म से तो खत्म हुआ, लेकिन कल्बे अतर से बाकी है, रूह सिमट के दिल में आ गई है, बाकी अजदा से ताल्लुक खत्म है, रूह से ताल्लुक बाकी है। नबी की बीवी निकाह में रही है, फिर रूह को फैला दिया गया है। जब मौत आई है तब भी रूह जिस्म से ताल्लुक वाली है, और जब मौत के बाद हयात मिली है ताल्लुक तब भी है। तो शहीद की जब मौत आई ये निकाह से निकल गई, तब बेवा बनी है। और जब नबी पे मौत आई है बीवी निकाह से निकली नहीं है, रूह का ताल्लुक बाकी जो था, तो फिर मैं यूं कहता हूँ शहीद की बीवी बेवा है, नबी की बीवी बीवी है। बेवा से निकाह होता है, बीवी से नहीं होता। शहीद की बीवी बेवा है, नबी की बीवी बीवी है, बेवा से निकाह कर सकता है, लेकिन बीवी से निकाह कैसे करेगा? मौलाना कासिम ननोतवी ने अजीब बात फरमाई है, तवज्जो रखना। फरमाया हमारा नजरिया है कि पैगंबर का वारिस कोई नहीं है, नबी ने जो माल
چھوڑا ہے نبی کا وارث کوئی نہیں بنتا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں وارث کیوں نہیں بنتا؟ توجہ، وارث کیوں نہیں بنتا؟ بھئی وراثت تب ہوتی ہے جب مال ملک سے نکل جائے، جب مال ملک سے نکلا ہی نہیں ہے تو وارث بننے کا کیسے؟ مال ملک سے تب نکلتا ہے جب روح کا تعلق تمام اجزاء سے ختم ہو جائے۔ نبی کی روح کا تعلق چونکہ جسم سے باقی ہے، مال کا ملک بھی باقی ہے، امت وارث بنے گی کیسے؟ وراثت چلے گی کیسے؟ وراثت تو تب چلے نا جب یہ مال نکل جائے، جب نکلا ہی نہیں ہے جب یہ وراثت چلے گی کیسے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں چلو مال وراثت میں تو نہیں چلتا، لیکن یہ تو حضور نے فرمایا نا ما ترکنا صدقۃ، کہ نبی کا مال، توجہ، نبی کا مال امت میں صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر صدقہ کیسے بنے گا؟ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں یہ بھی دلیل ہے پیغمبر کے حیات کی، بھئی صدقہ تبھی بنتا ہے جب صدقہ کرنے والا زندہ ہو، اگر زندہ نہ ہو تو صدقہ بنتا کیسے ہے؟ پتہ یہ چلا ہے نبی کا مال صدقہ تبھی بنے گا جب نبوت میں حیات مان لے، وراثت تب نہیں بنے گی جب نبوت میں حیات مان لے۔ محمد پیغمبر کی ذات ہے، ہم نے پیغمبر کی ذات کو جنت والا مانا ہے، اگر جنتی ذات مانتا ہے پھر لطافت بھی مان، جنتی ذات مانتا ہے پھر خوشبو بھی مان، جنتی ذات مانتا ہے پھر پیغمبر کے وجود میں شفا بھی مان، اگر ذات کو جنتی مانتا ہے پیغمبر کے دل میں بیداری مان، اگر پیغمبر کی ذات کو جنتی مانتا ہے نبی کے قلب اندر کی حیات بھی مان۔ یہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، یہ پیغمبر کی، بولو، یہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کوئی پیغمبر کی بات نہیں سمجھا۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں۔ دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، پیغمبر کی، توجہ رکھنا، پہلے پیغمبر کی ذات ہے پھر پیغمبر کی بات ہے، توجہ رکھنا، پہلے پیغمبر کی ذات ہے پھر پیغمبر کی بات ہے۔ تو کہے گا جی دلیل کیا ہے؟ میں پہلے سوال اٹھاتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں پھر تجھے دلیل سمجھ آئے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیا ہے، علماء نے اعتراض کیا یہ بے ایمان آنکھ سے کانا ہے، علماء نے اعتراض کیا دن میں 100 بار پیشاب کرتا ہے، علماء نے اعتراض کیا یہ بے ایمان شراب پیتا ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان خیانت کرتا ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان جھوٹ بولتا ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان انگریز کا ایجنٹ ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان خلوت میں اپنی مریدیوں سے اور کلمہ اس کا پڑھنے والیوں سے ٹانگیں دبواتا ہے، یہ بے ایمان کردار کا گندا ہے۔ کالج کے لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن دین کا درد تھا، علماء پہ برسنے لگے اور بھئی تم مرزا قادیانی کی ذات پہ اٹیک نہ کرو، ذات پہ اٹیک مناسب نہیں ہے، اس کے مسئلے پہ اعتراض کرو، ذات پہ کیچڑ کیوں اچھالتے ہو، ذات پہ اٹیک کیوں کرتے ہو، ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ مولانا محمد علی جلندری نے اس سوال کا جواب دیا، فرمانے لگے مرزا قادیانی نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مولوی کی بات دیکھتے ہیں، نبی کی ذات دیکھتے ہیں، مولوی کی بات دیکھتے ہیں، نبی کی ذات دیکھتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا خطبہ دیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، پہلے نبی نے قوم سے پوچھا لبثت فیکم عمرا، مکہ والوں میں تمہارے اندر ایک مدت گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ مکہ والوں نے کہا جب ابنا کا غیر مرہ، آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ تمہیں سچا پایا ہے۔ پھر نبی نے پہلے ذات کو پیش کیا ہے، بعد میں نبی نے بات کو پیش کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے نبی کی ذات ہے پھر نبی کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کہتا میں مولوی ہوں، ہم بات کو چیک کرتے، اس نے کہا میں نبی ہوں، مولوی کی بات زیر بحث آتی ہے، نبی کی ذات زیر بحث آتی ہے، مولوی کی بات ٹھیک ہو تو مانی جاتی ہے، نبی کی بات بعد میں ہے، نبی کی ذات پہلے ہے، پہلے نبی کی ذات مان،
پھر نبی کی بات زبان. ہم نے پہلے پیغمبر کی ذات پہ بات کی ہے, پھر نبی کی بات پر بات کی ہے. نبی کی ذات بھی جنت والی ہے, نبی کی بات بھی جنت والی ہے. توجہ رکھنا, میں کہہ رہا تھا ہم ذات بھی مانتے ہیں, ہم بات بھی مانتے ہیں. کسی کو ذات سمجھ نہیں آئی, کسی کو بات سمجھ نہیں آئی. ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. بول اور اونچی آواز سے بولنا. سب نہیں, سب نہیں, نہ منافقت نہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ بولے, نہیں تو نہ بولے. میں سب کو تھوڑے مجبور کرتا ہوں. میرے جانے کے بعد تم کو جی ہمیں ذلیل کی ہے, نہ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے, نہیں عقیدہ نہ بولے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے, اور وہ نبی قبر میں زندہ ہے. کوئی مجھ پہ اعتراض کرے. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا, میں مانسیرا میں تھا, اس نے کہا مولانا آپ نے عجیب بات کی ہے, آپ نے عجیب باتیں شروع کر دی ہیں. وہ چونکہ ہماری جمعیت علماء اسلام میری ماں ہے, میں اس کو اپنی ماں کی حیثیت دیتا ہوں جماعتوں کے اعتبار سے. مجھے کہتا ہے یہاں تو جمعیت کے ہیں. میں نے کہا تسکین الصدور مفتی محمود صاحب نے لکھوائی ہے. تسکین الصدور کس نے لکھوائی؟ جمعیت علماء اسلام کا جامعہ مدنیہ لاہور میں شورا کا اجلاس ہوا ہے. جمعیت نے کہا فتنے کا حل تلاش کرو. جمعیت نے حل تلاش کیا ہے, میں نے حل بیان کیا ہے. نہیں سمجھا؟ جمعیت نے حل بولنا تلاش کیا ہے اور میں نے حل بیان کیا ہے. جمعیت نے کتاب لکھوائی ہے, میں نے چھپوائی ہے. میں نے کہا جرم کیا ہے, مجھے تو داد دے, ہماری بات تو پھیلا رہا ہے. مجھے تو داد دے بھئی, ہماری بات تو کہتا ہے. داد دینی چاہیے کہ نہیں؟ آپ سے میں نہیں لیتا. میں نے کہا میں نے آپ سے ادھر نہیں چلنا, میں نے آپ کو چلانا ہے. میں بات سمجھا رہا تھا. ہمارا عقیدہ نبی قبر میں, بولیے نبی قبر میں زندہ. سے توجہ, میں نے کہا پہلے نبی کی ذات سمجھ تب بھی حیات سمجھ آتی ہے. پہلے نبی کی ذات سمجھ تب بھی حیات ہے. نبی کی بات سمجھ تب بھی حیات ہے. کوئی نبی کی بات, میں نے کہا ہاں بات لی ہے. وہ جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پہلے قرآن کہے گا تو قرآن میں ہے, اگر حدیث کہے گا تو حدیث میں ہے. حدیث کون سی ہے؟ میں نے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء قبر میں زندہ ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ جی ہمارا اعتراض ہے. میں نے کہا شوق سے کیجیے, اعتراض تیرے ذمے ہے, جواب میرے ذمے ہے. اعتراض تیرے مقدر میں, نبی کی حدیث کا جواب میرے مقدر میں. پیغمبر کی حدیثوں پہ اعتراضات کی ذمہ داری تیری ہے اور ان کا جوابات ذمہ داری میری ہے. میں نے کہا ہاں اعتراض کا شوق تو پورا کر, جواب کا شوق میں پورا کرتا ہوں. اور جی حدیث میں آپ پڑھے ہیں کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا جی زندہ ہے. ہمارا اعتراض یہ ہے قبر نبی کی چھوٹی سی ہے. ایک چھوٹی سی قبر میں اگر نبی زندہ ہے, کیا نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ نبی کا سانس نہیں گھٹتا. الیاس باللہ. میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماں رہا؟ کہا جی 9 ماں رہا. میں نے کہا کتنے ماں زندہ رہا؟ کہتا جی 5 ماں. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں تیرا سانس نہیں گھٹا؟ ماں کے پیٹ میں تیرا سانس نہیں گھٹا؟ کہا جی نہیں گھٹا. میں نے کہا جو خدا ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ رکھتا ہے وہ خدا نبی کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے. تیرا سانس نہیں گھٹا تو نبی کا کیسے گھٹا؟ توجہ. کہا جی ہمارا اعتراض ہے. میں نے کہا شوق سے کیجیے, نبی قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا ہاں زندہ ہے. بتاؤ حضور کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال ہے. اور جب زندہ ہے تب 63 سال کیوں ہے؟ کوئی 1500 سال ہے. میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 45 سال ہے. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے, تو ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں رہا. کہہ نہیں رہا ہو تو میں نے کہا 45 سال نہ کہنا, 45 سال 5 ماہ کہنا. کہہ جی نہیں, جب کوئی عمر پوچھتا ہے تو وہ عمر بتاتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے. میں نے کہا جب عمر پوچھتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے نکل کے قبر کے پیٹ میں جانے تک ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں زندہ ہے, عمر کی گنتی میں نہیں آتا. قبر کے پیٹ میں زندہ ہے, عمر کی گنتی میں نہیں آتا.
میں نے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں زندہ ہے، سوال کر جواب ہمارے ذمہ ہے، تو جی حضور قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا ہاں نبی قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، میں نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں، تو جی نماز کیسے پڑھیں گے، میں نے کہا تجھے گلہ کیا ہے، توجہ رکھنا، تجھے گلہ کیا ہے، نبی قبر میں نماز کیسے پڑھیں گے، بھئی نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، اگر حضور نماز پڑھتے ہیں بتا وضو کہاں کرتے ہیں، میں نے کہا تو یہ بتا کہ اللہ کے نبی جب قبر میں تشریف لے گئے صحابہ نے غسل دیا تھا، کہا جی غسل دیا، تو میں نے کہا غسل دینے سے وضو ہو جاتا ہے، کہا جی ہو جاتا ہے، میں نے کہا وضو کر کے یہ ہے، ٹوٹنا تو بتا کرنا میرے ذمہ، ٹوٹنا تو دکھا اور کر کے دکھانا میرے ذمہ، جب ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے، میں نے کہا جب ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے، او جی نبی پاک قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا ہاں حضور قبر میں زندہ ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے، میں نے کہا رزق بھی ملتا ہے، حضور کھاتے بھی ہیں، میں نے کہا جی ہاں کھاتے بھی ہیں، حضور پیتے بھی ہیں، میں نے کہا جی ہاں پیتے بھی ہیں، اچھا اگر کھاتے اور پیتے ہیں تو پھر قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں، میں نے کہا ہم رائے والے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم بد دعائی نہیں دیتے، ہم تجھے دعا دیتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے، جنت میں جگہ بغیر ہدایت کے نہیں ملتی، خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے، جب تو جنت میں جائے گا تو کھائے گا، کہا جی ہاں میں کھاؤں گا، میں نے کہا جنت میں جائے گا تو پیے گا، جی ہاں میں پیوں گا، میں نے کہا بولو براز کے لیے جہنم میں جائے گا، نہیں سمجھے بھئی اس کا اعتراض تھا نا، حضور کھاتے اور پیتے ہیں تو بتاؤ قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں، میں نے کہا جنت میں تو کھائے گا، جی کھاؤں گا، میں نے کہا پخانے کے لیے جہنم میں جائے گا، تو پیے گا تو پھر پیشاب کے لیے دوزخ میں جائے گا، مجھے کہتے ہیں جی نہیں نہیں، میں نے کہا کہاں جائے گا، کہتے ہیں مولوی صاحب جنت میں کھائیں گے، جنت میں پیئیں گے، جنت میں قضاء حاجت کی حاجت نہیں ہے، میں نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، نبی کو یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ہے، نبی کا روزہ یہ بھی جنت ہے، نبی کا روزہ یہ بھی جنت ہے، جب جنت میں حاجت نہیں ہے تو میرے نبی کو کیسے ہے، وہ یہ روزہ جنت ہے، میں نے کہا جی ہاں جنت ہے، میں نہیں مانتا، میں نے کہا تو نہ مان، تجھے منوانا میرے ذمہ نہیں ہے، دلیل تو بتا، تیری دلیل کو توڑنا میرے ذمہ ہے، دلیل بتا، کہا جی روایت بخاری میں ہے، جیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے، میں نے کہا روایت پڑھیے، کہتے حضور مکہ سے مدینہ آئے، مسجد نبی کی جگہ خریدی ہے، ادھر ہی تو قبر مبارک بنی ہے، اللہ کے نبی نے جگہ خرید کھودی، ادھر سے مشرک کی ہڈیاں نکلی ہیں، حضور نے مشرک کی ہڈیاں نکالی ہیں، اگر یہ جنت ہے تو جنت میں مشرک کی ہڈی کہاں سے آ گئی، میں نے کہا میں قرآن سے لکھا تو مشرک کی ہڈی کی بات کرتا ہے، میں مشرک کا باپ دیکھا تو وہ جنت میں ہے، وہ بھی کہاں پہ، میں نے کہا آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا، پھر میں وہ جنون آدم میرے آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے کیا ہے، ابلیس نے نہیں کیا، کہاں رہتا تھا، کہتے بھی جنت میں، میں نے کہا قرآن کہتے ابا انکار کیا ہے، بس تکبر کیا ہے، وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا، وہ تو جنت میں تھا، کہا آگے پڑھیے، میں نے کہا پڑھا دیجیے، کہتے آگے قرآن میں خدا نے جنت سے نکال دیا تھا، میں نے کہا بخاری آگے پڑھیے، فن و بشر مصطفیٰ نے ہڈیوں کو نکال دیا تھا، ابلیس اس جنت میں نکالا خدا نے ہے، مشرک اس جنت میں نکالا مصطفیٰ نے ہے، میں نے کہا وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت، وہاں ابلیس تھا یا نہیں، بولو نا، خدا نے نکالا یا مشرک تھا، مصطفیٰ نے نکالا، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت، میں نے کہا اور اعتراض کر، کوئی تم نے یہاں بیٹھا ہو تو شوق پورا کر لے، میرے جانے کے بعد خسر خسر نہیں کرنی، یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں سمجھاتے ہو، مولانا قاسم نانوتوی بیان کرے تو ٹھیک ہے، توجہ رکھ، شیخ الہند بیان کرے تو ٹھیک ہے، علامہ انور شاہ کشمیری بیان کرے تو ٹھیک ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی بیان کرے تو ٹھیک ہے، حکیم محمد تھانوی بیان کرے تو ٹھیک ہے، حضرت سہارنپوری بیان کرے تو ٹھیک ہے، شیخ زکریا بیان کرے تو ٹھیک ہے، مفتی محمود کتاب لکھوائے تو ٹھیک ہے، حق نواز بیان کرے تو ٹھیک ہے، علامہ حیدری بیان کرے تو ٹھیک ہے، میں بیان کروں تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں ٹھیک
ٹھیک نہیں ہے، تیرے کہنے سے تھوڑا ہی ٹھیک ہوگا، میں سند اکابر سے لیتا ہوں، نہ تجھ سے لی ہے نہ لوں گا، تجھ سے میں سند مانگی ہے نہ لوں گا، دارالعلوم کراچی دارالعلوم دیوبند میرے سر پہ ہے، مجھے تیری سند کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ یہ جی علمی مسئلہ ہے، عوام میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جب وہ لایا تب کیوں نہیں بولا؟ نہیں سمجھا، جب وہ لایا تو کیوں نہیں بولا؟ جب ہم لائے تو نہیں لانا چاہیے تھا۔ اور یہ اس کا قبر میں سوال ہوگا۔ میں نے کہا جب اس نے بیان کیا تب سوال تھا، جب جواب دیا تو اب سوال نہیں ہوگا۔ جب وہ چل رہا تھا تیرے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا، اور جب ہم نے بیان کیا اور جس کا قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ میں نے کہا اس سے بول، وہ دیکھو حالات کتنے خراب ہو گئے، امریکہ آ رہا ہے، تمہیں اس مسئلے کی پڑی ہے۔ میں نے کہا امریکہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، کافر ہو جا وہ نہیں آئے گا، اسلام عقیدے کا نام ہے۔ امریکہ آئے عقیدہ بیان کر بتا ہم پکے مسلمان ہیں۔ امریکہ کیوں آ رہا ہے؟ مسلمان سمجھ کے آ رہا ہے نا، تو مسلمان عقیدے سے بنتا ہے یا بد عقیدے سے بنتا ہے؟ اور جی امریکہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا جب وہ بیان کر تب نہیں آ رہا تھا، ہم نے بیان کیا تو اب آ رہا ہے۔ یہ عجیب بحث ہے۔ وہ جی علمی مسئلہ ہے، عوام کو نہیں سمجھانا چاہیے، یعنی عوام کو مسئلے سمجھائیں جو جہالت والے ہیں، وہ نہ سمجھائیں جو علم والے ہیں۔ بریلوی اگر جہالت کی باتیں کرے وہ جی جاہل لوگ ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ہم علمی باتیں کریں تو نہیں علمی باتیں نہ کرو، یعنی وہ جہالت کی کرے تو بھی غلط ہے، ہم علم کی کریں تو بھی غلط ہے۔ پھر کریں کیا؟ نہیں سمجھے؟ پھر کیا کریں؟ جہالت کریں تو غلط، علم بیان کریں تو غلط۔ بھائی آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ بولیے نہ آیا کہ نہیں؟ میری دلیل سمجھ نہیں آئی؟ میں تو بحمداللہ تعالی شیخ سلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے بڑا میں اس وقت کا محدث تجھے کون پیش کروں گا؟ شیخ سلیم اللہ خان دامت برکاتہم نے میرا بیان اس مسئلے پہ سنا، حضرت نے سٹیج پر فرمایا، ریکارڈ پر موجود ہے، الاتحاد.org، میری ویب سائٹ پہ وزٹ کر، آنا میڈیا سروسز، یہ فیس بک پہ آپ اس کا ذرا کرو، وزٹ کرو، شیخ سلیم اللہ کے جملے سننا۔ شیخ سلیم اللہ خان فرمانے لگے عقیدے کی پیچیدہ عبارتوں کو یوں عوام میں سمجھانا یہ مولانا الیاس گمن کے وہابی علوم ہیں، میں اول تاخر تائید کرتا ہوں۔ تو نہیں سمجھا سکتا، نہ سمجھا، جو سمجھاتا ہے اسے تو ماننا۔ تجھ سے عقیدہ نہیں سمجھایا جاتا تو کیا ہوا؟ ماننا۔ پھر عقیدہ سمجھ کیسے نہیں آتا؟ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد حضور کی ذات ہے، رسول حضور کی بات ہے، ہم ذات بھی مانتے ہیں بات بھی مانتے ہیں۔ پہلے ذات ہے یا پہلے بات ہے؟ میرے ذرا آخری بات سننا، آخری بات میں سمجھانے لگا۔ میری عادت ہے میں بیان بہت لمبا نہیں کرتا، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا بیان کرتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ میں 160 کی رفتار پہ چلتا ہوں نا۔ اگر میں 60 کی رفتار پہ چلتا تو بیان 4 گھنٹے کا تھا، درمیان میں سبحان اللہ بھی کہتا، ماشاءاللہ بھی کہلاتا، نعرے بھی لگاتا، آگے ہو جو پیچھے ہو جو، کھسکواتا رہتا، ساتھ پانی پیتا رہتا، تو 3 گھنٹے لگ جانے تھے نا۔ ہم 160 کی رفتار پہ چلتے ہیں اور 1 گھنٹے میں 4 گھنٹے کا سفر سمیٹ لیتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا وقت ضائع ہو۔ میری ترتیب پورے ملک میں یہ ہے، بیان مغرب کے بعد رکھو یا زور کے بعد رکھو۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارے سکھر کی کچھ ترتیب ایسی ہے، اگر مغرب کو رکھو گے تو 4 لوگ ہیں، آنا مشکل ہوگا۔ میں نے کہا جی مجھے منظور ہے، میں تو اپنے سے بڑوں کی بات تو مانتا ہوں، ہم نہ ماننے والے نہیں، ہم تو دیوبندی ہیں نا، دیوبندی ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن ان پر میں خوش ہوں، ان نے عشاء کے فوراً بعد شروع کیا ہے۔ بہت سے لوگ دیر سے آئے ہیں، ان کا خیال تھا عشاء کے بعد کا اعلان ہے، قبل نماز فجر بیان ہو۔ جلسوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اعلان ہوتا ہے بعد نماز عشاء اور ہوتا قبل از نماز فجر ہے۔ ہمارے یہاں مغرب کا معنی مغرب ہے، عشاء کا معنی عشاء ہے۔ آپ کبھی سکھر میں میرا اعلان سنیں نا، مغرب کے بعد ہوگا، آپ سمجھ لینا مغرب کے بعد ہوگا۔ عشاء کے بعد سنیں، آپ سمجھ لینا عشاء کے بعد ہوگا۔ ہم وقت کی پوری پابندی کرتے ہیں اور آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کے وقت کو برباد نہیں کرتے۔ میں صرف ایک بات سمجھانے لگا ہوں، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 19 میں ایک فتویٰ دیا۔ میں نے پوری تقریر کی اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے، اگر یہ پوری تقریر نہ کرتا نا شاید آپ کو ایک سطر سمجھ نہ آتی۔ آپ نے فرمایا کہ جو قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ مانے، نمبر 1 وہ گمراہ ہے، نمبر 1 وہ گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نمبر 3 توجہ ان سے تعلقات ناجائز ہیں، نمبر 4 ان کی تقریر سننا گناہ ہے۔
کتنی باتیں فرمائی؟ کس نے؟ میں نے کہی ہے؟ میں تو نقل کر رہا ہوں نا. حضرت نے فرمائی اعتراض نہیں ہے، لکھا اعتراض نہیں ہے، کتاب چھپی اعتراض نہیں ہے، تو بتاتا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا کتاب لکھی کیوں ہے؟ اس لیے لکھی نا کہ عوام کو سنائی جائے. ہر بندہ تو کتاب نہیں پڑھتا. نمبر 1 گمراہ ہے، نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، تعلقات ناروا ہیں، اور اس کی تقریر سننا، یہ جملہ سمجھیں، اس کی تقریر سننا گناہ ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے ہم تو ان کو اس لیے بلاتے ہیں، وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم اس لیے بلاتے ہیں وہ تو بات نبی کی کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے نبی کی ذات ہے، پھر نبی کی بات ہے. جو ذات نہ مانے اس سے بات سنتے ہی نہیں ہے. اب سمجھ آیا؟ مولانا جانوی کا فتویٰ سمجھ آیا نا؟ جو ذات نہ مانے اس سے بات. مجھے بتاؤ اگر کوئی صحابہ کو نہ مانے اس کی سٹیج پہ بلا کے قرآن کی تلاوت کرا لینی چاہیے نا؟ کیوں؟ قرآن میں کیا اختلاف؟ آپ کہتے ہیں نہیں آئے گا ہمارے سٹیج پہ. میں نے کہا کیوں نہیں آئے گا؟ اور جس صحابہ کو جو نہیں مانتا، میں نے کہا وہ تو قرآن پڑھتا ہے. قرآن میں کیا اختلاف ہے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم نے مماتی بلایا تھا اور ہم نے پابند کیا تھا اختلافی بات نہ کرنا. میں نے کہا کوئی رافضی سٹیج پر آ جائے تو کہو جی بلا لو لیکن اختلافی بات نہ کرنا، تو برداشت کر لے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ صحابہ کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا پھر بات سمجھ آئی نا؟ صحابہ کو نہ مانے بلاتے تب بھی نہیں ہے، نبی کو نہ مانے بلاتے تب بھی نہیں ہے. یہی بات ہے. ہم نبوت کو بھی مانتے ہیں، نبوت کی بھی مانتے ہیں. کوئی نبی کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی نہیں مانتا. ایک شخص مجھے کہتا ہے وہ جی تبلیغ والے ہندوؤں کو دعوت نہیں دیتے، مسلمان کو دعوت دیتے ہیں. میں نے کہا دیتے انہیں بھی ہے، دیتے تجھے بھی ہے. انہیں کہتے ہیں مصطفیٰ کو مانو، تجھے کہتے ہیں مصطفیٰ کی مانو. وہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا تو مصطفیٰ کی نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کو بھی مان، مصطفیٰ کی بھی مان. نبی کی ذات بھی مان، نبی کی بات بھی مان. نبی کی ذات بھی ایمان ہے، نبی کی بات بھی ایمان ہے. اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس کے اہتمام کریں گے نا بھائی؟ آج سفر کا پہلا بڑی دیر بعد ہمارا جلسہ ہوا. میں حضرات سے گزارش، اٹھنا نہیں ہے، اب جلدی نہ کرو، تھوڑی دیر اٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، توجہ رکھیں. میں گزارش کر رہا تھا، بڑی دیر بعد ہوا. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں ذاکر نائک، ذاکر نائک. میں نے کہا ذاکر نائک تو بولنا بھی نہیں آتا، لیکن اس کی خوش قسمتی ہے اس کو سٹیج اچھا مل جاتا ہے، کرسیوں پہ لگا مجمع مل جاتا ہے، 4 اس کو ویڈیو کیمرے مل جاتے ہیں. مجھے نہیں ملتا. آپ سکھر کے گراؤنڈ میں جلسہ رکھو، 10,000 بندے اکٹھے کرو، کھلے کیمرے لگاؤ، پھر ہمیں کھل کے 2 گھنٹے بولنے دو. 13 نوجوان ذاکر نائک کو بھول نہ جائے تو مجھے نہ بھول جائے تو مجھے کہنا، میری ذمہ داری ہے. ذاکر نائک اس کے دماغ سے کھرچ نہ دوں تو مجھے کہنا، لیکن سٹیج تو وہ دے نا. نہیں بات سمجھ آئی؟ آپ بلاؤ کالج کے لوگ، آپ بلاؤ پروفیسر، آپ لاؤ وکیل، رکھو کھلے گراؤنڈ میں جلسہ. وکیلوں میں زبان وکیلوں والی ہوتی ہے، مولویوں میں زبان مولویوں والی ہوتی ہے. تو جب آپ رکھیں گے سامنے تاجر، زبان یہ ہوگی، رکھیں گے پروفیسر، زبان وہ ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب کے ہمیں مدرسہ حسنین میں ملاقات کی تو مولانا مجھے کہنے لگے میں نے آپ کا بیان سنا تھا، ماشاءاللہ دلائل بڑے زبردست تھے، لیکن آپ کا لہجہ بہت سخت تھا. میں نے مولانا سے پوچھا یہ جو بیان آپ نے میرا سنا ہے یہ کس شہر کا تھا؟ کہتے ہیں جھنگ کا. میں نے کہا رائے گنج کا تو نہیں تھا نا. کہتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا. میں نے کہا میں تنقید کا جواب نہیں دے رہا، میں وضاحت کر رہا ہوں. جنگ کا لہجہ اور ہے، رائے گنج کا لہجہ اور ہے. مجھے داد دو، مجھے جنگ کا لہجہ بھی آتا ہے، رائے گنج کا لہجہ بھی آتا ہے. میں نے کہا ہمیں داد دو، کمر پہ ہاتھ رکھو، ایک لہجے پر نہیں. رائے گنج بٹھا دے وہاں کا بیان سن لے، یہاں بٹھا دے یہاں کا سن لے، خانقاہ میں بٹھا دے وہاں کا سن لے، درسگاہ میں بٹھا دے وہاں کا سن لے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارا خانقاہوں سے تعلق پورا ہے. پہلے خانقاہوں سے ہے، پھر مناظروں سے ہے. اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں آپ جو چاہیں کام کریں لیکن خانقاہ سے گزر کے کریں. میں نے مناظرے کا کورس پورا نہیں کیا لیکن خانقاہ کے 40 دن پورے میں نے اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ. ایسی اچانک مینڈک کی طرح ہم نہیں آئے کہ بارش برسی اور مینڈک نکل آئے، بارش گئی اور مینڈک ختم ہو گئے. نانا ہم عقیدہ اور نظریہ سمجھ کر آئے ہیں. اس پہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا بھی انشاءاللہ. ہم نے آپ کو روڈ پہ نہیں نکالنا،
ہماری تاریخ میں سیاست نہیں ہے، عسکریت نہیں ہے، خالص علمی کام ہے۔ میں نے صرف آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ اس دوران اگر کسی ساتھی نے کوئی چٹ لکھنی ہو بے شک آپ لکھیں اور مجھے دے دیں، میں آپ کی چٹ کا جواب دوں گا، لیکن جب میں جواب شروع کر دوں نا پھر اس کے بعد چٹیں نہ لکھیں، میں 2-3 منٹ آپ کے لوں گا۔ نمبر 1 میری آپ سے گزارش، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار 9 بجے تک ہمارے یہاں سرگودہ مرکز اہل سنت والجماعت میں 3 دن کا کورس ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں ایک بار 3 دن نکال سکتے ہیں؟ بولتے نہیں بھائی، تبلیغ والے تو جلدی انشاءاللہ کہیں، وہ تو ہر مہینے 3 دن نکالتے ہیں۔ تبلیغ بھی ہمارا کام ہے، ہمارا کام بھی آپ کا ہے، لڑائی تو نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ سال بھر کے سروزے ارائیون کی ترتیب پہ لگاؤ اور زندگی کا ایک سروزہ مجھے دے دو، لوگ ایمان پہ آئیں گے بھی، ایمان بچے گا بھی انشاءاللہ۔ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان عمال پہ لانا، ایمان عمال بچانا۔ ایمان عمال پہ آتی امت فضائل سے ہے، بچتا دلائل سے ہے۔ تبلیغ کا کام لانے والا، اتحاد و سنت کا کام بچانے والا، ان کا کام فضائل والا، ہمارا کام دلائل والا، تو دونوں کام کرنے چاہیے کہ نہیں؟ دوسری میری آپ سے گزارش ہے، چٹا نہیں پڑھنی ہے خالد، بند رکھو۔ دوسری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ یہاں بیان سے فارغ ہوں، دعا سے فارغ ہوں، تو باہر ہماری کتب پڑھی ہیں۔ آپ حضرات ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ اپنا لٹریچر نہیں پڑھتے، اپنی کیسٹ نہیں سنتے، اپنے بیان نہیں سنتے، نتیجہ وہی نکلتا جو نکلنا چاہیے۔ آپ یہاں سے فارغ ہوں گے، میں 2-3 کتابیں کہتا ہوں، کتابیں تو کافی باہر پڑھی ہیں۔ نمبر 1 نماز اہل سنت والجماعت، کیا نام ہے؟ نماز اہل سنت والجماعت کتاب لیں، اپنی پوری نماز کے دلائل اس پہ موجود ہے۔ فرقہ اہل حدیث لیں، انسائکلوپیڈیا ہے۔ فرقہ بریلویت لیں، انسائکلوپیڈیا ہے۔ جی ہاں، فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، آپ لے لیں۔ ان تمام موضوعات پہ کتابیں، لیکن ہماری مساجد ہے، یہ میری مسجد ہے، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک باتوں پہ افسوس بھی ہوتا ہے۔ آپ بریلوی کی مسجد میں جائیں، پوسٹر لگے ہیں، غیر مقلد کیا جائیں، پوسٹر لگے ہیں، شیعہ کی امام بارگاہ میں جائیں، لگے ہیں، جماعت المسلمین میں جائیں، لگے ہیں، دیوبند کی مسجدوں میں جائیں، اپنے دلائل پہ پوسٹر نہیں ہیں۔ ہمارے دلائل کیا ہیں؟ رفع یدین نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، عقیدہ حیات النبی کے دلائل، 3 طلاق کے دلائل، ترک قرات خلف الامام کے دلائل، 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ آپ بتاؤ یہ پوسٹر مساجد میں لگنے چاہیے کہ نہیں؟ لگاؤ، مساجد میں لگاؤ، بیٹھک میں سجاؤ۔ کچھ محنت ہم نے کی ہے، کچھ آپ بھی کرو نا، تھوڑا سا آگے بڑھو تو آپ لٹریچر لے لیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ میری آپ سے تیسری اور آخری گزارش ہے، مجھے نہیں پتہ میری گزارش آپ پسند کریں گے یا نہ پسند کریں گے، لیکن ہم بات کہتے ہیں، جب آپ کے یہاں مجاہدین آئیں آپ ان کو چندے دیتے ہیں؟ بتاؤ نا۔ اگر مدرسے کا سفیر آئے تو پھر ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، ہمیں نہیں دیتے نا، مجھے پتہ ہے ہمیں نہیں دیتے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ملک میں جہاد کے نام پہ فنڈ ہوا ہے، قوم کا مزاج بنا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے نام پہ ہوا ہے، قوم کا مزاج بنا ہے۔ عقیدے کے نام پہ فنڈ نہیں ہوا، قوم کا مزاج نہیں بنا، اور ہم نے مزاج بنانا ہے انشاءاللہ۔ بنانا چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے مزاج بنانا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ مشورہ آپس میں کریں۔ رائیون کا اجتماع آ رہا ہے، ہم نے کتابیں چھپانی ہیں، ہمارے یہاں اس موضوع پر دفاتر زیر تعمیر ہے، ہمارے میڈیا کا کام جاری ہے، بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس پر ہمیں آپ کا فنڈ چاہیے۔ ہماری گزارش ہے اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں، آپ تو جا رہے ہیں، شہری لوگ ہیں، آپ میں سے کسی کو 100 200 500 1000 روپیہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ تعاون کریں گے تو ہم جو کتابیں چھاپنا چاہتے ہیں وہ جلدی چھپ جائیں گی۔ الہدا انٹرنیشنل کا تحقیقی جائزہ رائیون اجتماع پر آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ رائیون اجتماع پر آپ دیکھ لیں گے۔ تفسیر عثمانی پر اعتراضات کے جواب آپ اجتماع پر دیکھیں گے۔ بریلویوں کا کنز الایمان تحقیقی جائزہ آپ دیکھیں گے۔ دعوت اسلامی کا تحقیقی جائزہ یہ آپ دیکھیں گے۔ یہ ساری کتب آ رہی ہیں جن اجتماع پر آنا ہے، میرے بس میں نہیں ہے میں اتنی کتب ذاتی وسائل سے چھاپ سکوں۔ اگر آپ اس پہ شفقت فرمائیں گے ہماری کتب چھپ جائیں گی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں؟
آپ کریں گے یا پھر کریں گے؟ ابھی کریں گے. میرے مشورہ اگر آپ اس میں جانا نہیں ہے، میں نے چٹوں کے جواب دینے ہیں، آپ 2-4 منٹ ساتھی ہمت کر کے اپنی استطاعت کے مطابق 100 200 500 1000 جتنی توفیق اللہ دے آپ اس نیت سے جمع کراؤ، ہم آپ کے پیسوں سے کتابیں چھپوائیں اور پہنچائیں، دفاتر بنائیں اور کام چلائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام ساتھی اپنی حیثیت کے مطابق 2-4 منٹ میں جمع کراؤ، اس کے بعد میں چٹوں کے جواب دیتا ہوں۔ جو ساتھی باہر ہیں 1-2 ساتھی باہر کھڑے ہو جاؤ اور سب ساتھی صاحب لوگ ہمت کر کے جمع کرو شامل۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات چٹھیں لکھیں اور جواب لیں اور کھڑے ہو کر سوال نہ کریں، اس کی وجہ کیا ہے یہ سن لیں۔ میں چونکہ ملک بھر میں اور بیرون ملک سفر کرتا ہوں، آپ چٹھیں لکھتے رہیں گے، میں جواب دیتا رہوں گا، دل کرے گا مانے نہ دل کرے نہ مانے، لڑائی نہیں ہوگی۔ اور جب کھڑے ہو کر سوال شروع ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، نوجوان لڑکا کھڑا ہوگا، سوال کرے گا، میں جواب دوں گا، یہ پھر کھڑا ہوگا، میں پھر جواب دوں گا، پھر یہ بولے گا تو ہمارے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھ جا، یہ اٹھے گا، اس میں پھڈا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ کل کو لوگ کہیں گے مولانا الیاس گھمن کو سندھ نہیں آنا چاہیے، ان کے آنے پر سکھر پہ لڑائی ہوئی ہے۔ حالانکہ لڑائی میرے بیان سے نہیں ہوئی، لڑائی اس کے کھڑے ہو کر سوال کرنے سے ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چٹھیں لکھتے جائیں، ہم آپ کو جواب دیتے رہیں گے، اس سے پھڈا پڑتا ہے، ہم اس سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ سنیں بھائی چٹھیں۔ نمبر 1، آپ توجہ رکھیں۔ حضرت آپ نے کہا میں ووٹ نہیں مانگ رہا، کیا نفاذ شریعت کے لیے ووٹ مانگنا حرام ہے؟ جو آپ مخالفت کرتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ عقل بھی دے، اللہ سچ بولنے کی توفیق بھی دے۔ میں نے کب کہا کہ میں ووٹ نہیں مانگ رہا، اور میں نے کب ووٹ کی مخالفت کی ہے؟ میں نے تو نہ ووٹ کی مخالفت کی ہے نہ بات کی ہے، میں تو اپنے موضوع پہ تقریر کر رہا ہوں۔ آپ نے خواہ مخواہ نکال لیا کہ آپ ووٹ کی مخالفت کرتے ہیں، میں نے پورے بیان میں ووٹ کی مخالفت کی ہے؟ میں نے تو ووٹ پر بات ہی نہیں کی، آپ نے دھر دیا جی آپ خواہ مخواہ ووٹ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں نہ ووٹ کا مخالف ہوں نہ ووٹ کی مخالفت کرتا ہوں، میں ووٹ کو امانت سمجھتا ہوں اور حقدار بندے کو ووٹ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اپنا ووٹ ہر سال جب بھی الیکشن ہوتا ہے اپنا ووٹ بھی ڈالتا ہوں۔ ہم ووٹ کو امانت سمجھتے ہیں تو امانت کی مخالفت میں کیسے کروں گا؟ خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے امام کا عقیدہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبی کا امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ نمبر 2، سعودیہ حکومت کا مذہب فقہ حنبلی ہے۔ اور نمبر 3، سعودی عرب میں عقیدے کے نام پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے عقیدہ طحاویہ، جو امام ابو جعفر طحاوی حنفی کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب ان کے وہی عقائد ہے جو ہمارے عقائد ہیں۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، توجہ رکھیں۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب مسند امام احمد لکھی ہے، اس میں حدیث درج کی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور یہاں تک بیان کی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ عام قبر پہ جا کر بھی سلام کرے اور وہ مردہ دنیا میں اس کو پہچانتا تھا، قبر میں آئے تب بھی پہچان لیتا ہے۔ امام احمد تو یہاں تک کہتے ہیں۔ اور ان کے جو بڑے ہیں محمد بن عبد الوہاب، ان کے مجموعہ کتاب چھپ گئی ہے، عقیدہ درج ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ بھی مانتے ہیں، حضور بھی قبر پہ آنے والے کا صلاۃ والسلام کے سما کے بھی قائل۔ یہ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں، ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے جب نبی کی قبر پہ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھے۔ یہ ابن قیم کو مانتے ہیں، ابن عقیل کو مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلے لکھے ہیں کہ حضور کی قبر کی مٹی جو جسم سے ملی ہے یہ کرسی اور عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح آج آپ بھی جائیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اور حضور کے روزے پہ آج بھی یہ شعر درج ہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن من القاء والعقب نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف والجود والکرم۔ اے حضور آپ ان تمام لوگوں سے آپ کی قبر اعلیٰ ہے جو مدفون ہیں، آپ کی قبر کی برکت سے دنیا معطر ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ جملہ بڑا عجیب ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میرا جسم اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں۔ ساکن زندہ ہوتا ہے، ساکن مردہ نہیں ہوتا، یہ حضور کے روزے میں درج ہے۔
یہ کس پہ درج ہے؟ حضور کے روزے پہ درج ہے۔ تو ان کا وہی عقیدہ جو ہمارا عقیدہ ہے، عقائد میں ہمارے مخالف نہیں ہے۔ غلبہ دین ضروری ہے یا اشاعت دینی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا دیگر بعمل مذاہب کے مناظر یا دیگر باطل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت دین بھی کیا ہے، دفاع دین بھی کیا ہے، نفاذ دین بھی کیا ہے۔ سورہ آل عمران کیوں نازل ہوئی ہے؟ نجران کے عیسائی آئے ہیں، انہوں نے اپنا شاعر پیش کیا، حضور نے حسان شاعر پیش کیا، انہوں نے خطیب پیش کیا، حضور نے ثابت اپنا خطیب پیش کیا، انہوں نے وفات مسیح پہ دلائل دیے، سوری چلنے پہ رسول اللہ نے حیات مسیح پہ دلائل دیے۔ تو مناظرہ کرنا تو پیغمبر سے ثابت ہے، قرآن کریم میں ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو مناظرہ کرنا خلاف شریعت نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جب ضرورت ہو گشت کرو، جب ضرورت ہو ووٹ مانگو، جب ضرورت ہو مناظرے کرو، جب ضرورت ہو جہاد کرو، ہر مقام اپنے وقت میں کرنے ضروری ہیں، اور ہمارے مشائخ ان تمام کاموں کی تائید فرماتے ہیں۔ حضرت ہمارے سندھ کے لوگ پڑھے لکھے لوگ علماء کو ووٹ نہیں دیتے، ووٹ کے متعلق کچھ بتائیں۔ یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، ہم علماء کا قصور ہے۔ ہم عوام کو قائل ہی نہیں کر سکے کہ عوام کو چاہیے مولوی کو ووٹ دیں۔ جب آپ عوام کو قائل کریں گے، عوام کے رفائی قائم کریں گے، تو کام عوام آپ کو ووٹ بھی دے گی۔ جب آپ صرف مدرسے بنائیں گے، ہسپتال نہیں بنائیں گے، تو عوام کیوں ووٹ دے گی؟ جب آپ صرف مدرسے بنائیں گے اور روڈ نہیں بنائیں گے، عوام آپ کو ووٹ کیوں دے گی؟ جب آپ نے صرف مدرسے بنانے ہیں اور رفائی کام نہیں کرنے، عوام ووٹ کیوں دے گی؟ رفائی کام آپ کریں، عوام ووٹ آپ کو دے گی انشاءاللہ۔ آپ کریں گے رفائی کام، جب نہیں کریں گے تو عوام کیسے ووٹ دے گی؟ جو رفائی کرتا ہے عوام ووٹ کیوں دیتی ہے؟ زکوٰۃ دیتی ہے مدرسے کے لیے، چندہ دیتی ہے دینی کام کے لیے، اور ووٹ دیتی ہے اپنے کام کے لیے۔ جب آپ نے اس کا کام نہیں کرنا تو عوام ووٹ دے گی کیوں؟ اس لیے میں عوام کی بجائے آپ سے کہتا ہوں آپ رفائی کام کریں، انشاءاللہ عوام آپ کو ووٹ دے گی۔ قضاء عمری کے لیے کوئی دلیل موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز ایک روایت میں کہ 4 قضا ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع پہ، ایک میں ایک ہے، پیغمبر نے ساری نمازیں قضا فرمائی، نبی قضا فرمائے، تو میں اور تو کون ہوتے ہیں قضا نماز نہ فرمائے؟ جتنی حضور کے ذمے ہے فرما دی ہے، جتنی میرے اور آپ کے ذمے ہم نے کرنی ہے۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی تھے، دونوں پیغمبر کے رشتہ دار تھے، دونوں جنتی تھے، دونوں کے اختلاف آپس میں اجتہادی تھے، اور اجتہادی اختلافات کو نہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یہ دونوں لڑے تھے؟ میں نے کہا جی لڑے تھے، تو ان میں حق پہ کون تھا، ان میں باطل پہ کون تھا؟ میں نے کہا کبھی دو بندے لڑ پڑتے ہیں اور دونوں جنتی ہوتے ہیں، دونوں حق والے ہوتے ہیں، اور جی دلیل دو۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ہارون نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی سے پکڑ کے کھینچا ہے، حضرت ہارون نے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، مجھے سر اور داڑھی سے پکڑ کے نہ کھینچ۔ حضرت ہارون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہا جی وہ دونوں نبی ہیں۔ میں نے کہا یہ دونوں صحابی ہیں۔ کہا وہ دونوں جنتی ہیں۔ میں نے کہا یہ دونوں جنتی ہیں۔ اور جی اختلاف تو ختم ہو گیا تھا، ان کا نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ نبی تھے وہی آ گئی، اختلاف ختم ہو گیا، یہ نبی نہیں تھے وہی نہیں ہے، اختلاف جاری رہا۔ اس میں کون سی بات ہے؟ تو صرف اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا، آپ نے کیا کیا؟ میرے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلیفہ بنے۔ یہ خلافت کی ترتیب کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے، اور کس نے دینی تھی؟ مسجد نبی بنی ہے، شریعت میں خلافت کے فیصلے مسجد سے ہوتے ہیں۔ مسجد نبی بنی، حضور نے اینٹ رکھی، پہلی اینٹ پہ صدیق نے، دوسری عمر نے، تیسری عثمان نے، چوتھی علی نے۔ یہ اینٹوں کی ترتیب بتا رہی ہے خلافت کے امور اسی طرح چلنے، یہ حضور نے سمجھایا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ دونوں حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، چاروں رشتہ دار بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ ان میں 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں۔ سسر پہلے ہے، داماد بعد میں ہے۔ ابو بکر بڑے ہیں، نمبر 1 ہے، عمر چھوٹے ہیں، نمبر 2 ہیں، عثمان دولے داماد ہیں، نمبر 3 ہیں، علی اکارے داماد ہیں، نمبر 4 ہے۔ یہ ترتیب حضور نے دی ہے، رشتہ داریوں کے مطابق چلے ہیں، رشتہ داری بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ آپ کا پورا بیان عقلی دلائل پر مشتمل تھا، آپ کا بیان قرآن حدیث کے دلائل سے خالی تھا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔
میں نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں اور کہتا ہے آپ کا بیان دلائل سے خالی تھا. میں نے حدیثیں پیش کی ہے کہ نہیں؟ الانبیاء احیاء حدیث ہے یا عقلی دلیل ہے؟ بھئی اس پر جو عقلی دلائل تھے، عقلی اعتراض تھے، تو میں نے اس کے جواب تو دینے تھے نا. تو میں نے تو حدیث پیش کی ہے. میں نے عقلی باتیں کون سی کی ہے؟ میں نے کہا حضور کے لعاب میں شفا ہے، میں نے حدیثیں پیش کی ہیں. مبارک بول میں شفا ہے، میں نے حدیثیں پیش کی ہیں. بیت الخلاء میں یہ تو خوشبو آئی، میں نے حدیثیں پیش کی ہیں. میں نے تو سب حدیثیں پیش کی ہیں. اسے کہتے ہیں تعصب کی بات. یہ شکر ہے اس نے میرے سامنے کہہ دیا. اس نے کل پورے سکھر میں جھوٹ بولنا ہے کہ مولانا الیاس گومن عقلی بات کرتے ہیں، حدیثیں پیش ہی نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا. کل ان صلاتی و نسکی و محیا مماتی انک میت. یہ تو میں نے پڑھ کے سنا بھی دی ہے آپ کو. میں نے آیتیں خود پڑھی ہیں. بھئی اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، ہم موت کے منکر نہیں ہیں، لیکن موت کے بعد حیات ملی ہے. حیات کا منکر نہ بننا. انک میت و انہم میتون. حضور پر بھی موت، امت پر بھی موت. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے نبی کی موت جدا ہے، امت کی جدا ہے. اگر جدا نہ ہوتی، اللہ فرماتے انکا وہم میتون، نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی موت الگ ہے، امت کی الگ ہے. مجھے دیکھیں میں مثال دینے لگا ہوں. بیان ہوا اور بیان کے بعد یہ جلسے والے یہ بات کہتے ہیں بھئی سب حضرات تشریف رکھے، توجہ رکھے، سب تشریف رکھے اور کھانا کھا کے جائیں. جب ان نے دسترخوان لگایا تو میں بھی بیٹھ گیا. مجھے دیکھو نا، مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا. اب مجھے دیکھتے رہو. میں بھی بیٹھ گیا. مجھے فون کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نہ بیٹھے، آپ کا کھانا ادھر ہے، ان کا کھانا ادھر ہے. اس کا کیا مطلب کہ کھانا ایک جیسا ہے؟ بتاؤ نا. ادھر تبھی کھانا ایک جیسا نہیں ہے، تبھی تو کہا ادھر ہے. اللہ فرماتا انک میتون و انہم میتون. نبی تجھ پر بھی موت، ان پر بھی موت. اگر ایک جیسی ہوتی تو صیغہ ایک ہوتا. انک میتون الگ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی موت الگ ہے، امت کی الگ ہے. آپ نے فرمایا جنت میں بیماری نہیں، نبی پاک جنت میں ہیں اور وہ بھی شفا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ نبی دنیا میں بیمار بھی ہوئے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں نے بات آپ کو سمجھائی تھی جنت میں شفا ہے، میں نے سمجھائی. جنت میں نیند نہیں ہے، لیکن حضور پہ نیند آئی نا. کیا مطلب؟ ظاہر پہ آئی، قلب اتھر پہ نہیں ہے. جنت میں موت نہیں ہے، حضور پہ موت آئی نا، ظاہر پہ آئی، قلب اتھر پہ نہیں ہے. جنت میں بیماری نہیں، شفا ہے. نبی پہ بیماری آئی. بیماری دو قسم کی ہوتی ہے. بعض بیماریاں وہ جو نفرت کا سبب بنتی ہیں، بعض وہ جو قربتوں کا سبب بنتی ہیں. حضور پہ ایسی بیماری نہیں آئی جو نفرت کا سبب بنے، وہ آئی جو حضور کی محبت کا سبب بنی ہے. اس کو بیماری رفع درجات کی کہتے ہیں. اس کو بیماری کہنا ہی بیماری نہیں، یہ نبوت کا کچھ امتحان ہے. جیسے ظاہر پہ نیند آئی. جمعیت علماء اسلام کے لوگ، علماء کے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لیے تھوڑا واضح کر دیں. بھائی جمعیت علماء اسلام جلسہ رکھے، میں واضح کر دوں گا. آپ رکھے جلسہ، بلائیں مجھے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں جلسہ ان کا ہو، باتیں ہماری کرو. جمعیت رکھے نا جلسہ، میں تو آنے کے لیے تیار ہوں. جمعیت کا جلسہ ہو، ہم جمعیت کی بات کریں گے. حیات النبی کا سٹیج ہو، حیات النبی کی بات کریں گے. جو بندہ سٹیج سے جاتا ہے تو اس کی بات بھی کرنی چاہیے نا. میں جمعیت کی بات کروں گا، میرے ذمہ ہے. آپ سدائیں سے میں آ کر بات کروں گا انشاءاللہ. صحابہ پر جرح حرام ہے، تھوڑی سی وضاحت فرما دے. صحابہ معیار حق ہے. توجہ، جرح کیوں حرام ہے؟ صحابہ معیار حق ہے. جرح کیوں حرام ہے؟ تنقید ہوتی ہے یا عقیدے کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے. اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو صحابی رہتا ہی نہیں ہے. اگر عمل ٹھیک نہ ہو، ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے، تو تنقید کرے گا کیسے؟ نہیں، تمہیں جواب نہیں سمجھ آیا. مجھے پتہ نہیں سمجھ آیا نا. تنقید کیوں ہوتی ہے؟ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، یا تنقید کیا ہے؟ اس کے اعمال ٹھیک نہیں. دو ہی تنقیدیں ہیں نا. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو صحابی رہتا ہے، پھر تو صحابی نہ رہا نا. اور اگر عمل ٹھیک نہیں، ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ہم نے تو صحابی مانا حضور کی صحبت کی وجہ سے، وہ عمل کی وجہ سے تو مانا ہی نہیں ہے نا. اس لیے نہ تنقید عقیدے کی بنیاد پر ہے، نہ عمل کی بنیاد پر ہے. الصحابۃ کلہم عدول. شیعہ کافر کیوں ہے؟ بھئی یہ تو ان سے کہنا چاہیے جو کافر کہتے ہیں. جس موضوع پر میں نے بیان کیا اس پہ مجھ سے دلائل لو. جب اس موضوع پر بیان کروں گا آپ اس پہ وجہ پوچھ لیں. آپ جلسہ رکھیں اور اس پر مجھے بھی بلا لیں. آپ کہتے ہیں بلانا نہیں، تیرا بائیکاٹ ہے، پھر وجہ پوچھتے یہ وجہ کیا ہے. یا بائیکاٹ چھوڑ دو یا وجہ پوچھنا چھوڑ دو.
نہیں سمجھے تو سمجھ گئے تو ٹھیک، نہ سمجھو تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ادھر بائیکاٹ بھی کرتے ہو، ادھر وجہ بھی پوچھتے ہو۔ بائیکاٹ چھوڑو پھر وجہ پوچھو، اگر بائیکاٹ نہیں چھوڑنا پھر وجہ خود بیان کرو۔ یہ جو کیمرہ چل رہا ہے، اسلام اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ لڑکیوں کی تصویریں بنانا حرام ہے، ڈانس کی حرام ہے، کھیل کی حرام ہے، اور علماء کی اس لیے بنانا تاکہ دنیا سے استفادہ کرے، اس کی گنجائش ہے۔ جیسے عمرے کے لیے تصویر بناتے ہیں، حج کے لیے فوٹو کھنچواتے ہیں، شناختی کارڈ کے لیے کھنچوائی ہے، بینک اکاؤنٹ کے لیے کھنچوائی ہے۔ یہ آج جو یہاں پر بیان ہے نا، یہ کچھ دن بعد پوری دنیا میں نیٹ کے اوپر ہوگا۔ آپ کا بیان امریکہ والا سنے گا، تب سنے گا جب کیمرے میں ہوگا۔ جب یہ نہیں ہوگا پھر ذاکر نائک کا سی ڈی آئے گی، پھر جاوید غامدی کی آئے گی، پھر طاہر القادری کی آئے گی، پھر فرحت ہاشمی کی آئے گی، پھر نکہت ہاشمی کی آئے گی۔ پھر تو نے کہنا ہے کوئی سی ڈی لے آگے دو، ہمارا موڈ خراب ہو گیا ہے، اور جب میں سی ڈی بناتا ہوں کہتے ہیں حرام ہے، تو پھر مقابلہ ہوگا کیسے؟ یہ ہم میدان کے لیے مقابلے کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہماری سی ڈیاں بنیں۔ ہمارے دیوبند کی ایک طالب کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس پر کتاب پر اعتراض ہے، ان اعتراضات کی نشاندہی فرمائیں۔ کیوں نہیں؟ آپ اعتراض کریں، مجھ سے جواب لیں۔ کتاب پر اعتراض بھی میں بتاؤں، جواب بھی میں بتاؤں۔ اعتراض آپ لکھیں، جواب میں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا جو حیات نبی کا انکاری ہے اس کی تجزیہ سننا گناہ ہے، یا تو علماء دو ذمہ دار مولانا فلاں فلاں کو بلاتے ہیں۔ دیکھو میں نے نہیں کہا گناہ ہے، حضرت مولانا رسول الجانوی شہید نے کہا ہے۔ کل سکھر میں جھوٹ نہ بولنا کہ مولانا الیاس گمن فتویٰ دے کر گیا ہے ان کو بلانا گناہ ہے۔ میں نے فتویٰ دی ہے؟ بتاؤ کس نے دی ہے؟ یہ کہنا ہے کہ مولانا الیاس گمن بتا کر گئے تھے کہ مولانا رسول الجانوی شہید کا فتویٰ ہے، یہ بتانا۔ پھر حضرت کو برا کو مجھے کیوں کہتے ہو؟ جو لکھے وہ اچھا ہے، جو بتائے وہ برا ہے۔ وہ اکابر ہیں اور میں شرارتی ہوں۔ یعنی جو مسئلہ لکھ دے وہ بزرگ ہے، اور جو مسئلہ بیان کر دے وہ شرارتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کے، سورہ یونس کے، بھائی یہ ایسی چٹ لکھا کرو جو مجھے سمجھ آئے۔ جو نہ سمجھ آئے نا، میری زبان اردو ہے، سندھی نہیں ہے۔ آپ مسئلہ اردو کو پوچھتے آپ چٹے سندھی میں، تو جب سمجھ آئے گی تو پھر جواب دو۔ آپ کا سیاسی تعلق کس جماعت سے ہے؟ میری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، تعلیم اداروں فاق المدارس ہے، اور اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام۔ بس وہی بات، نعرہ نہیں بیٹھ گیا گرم کیوں؟ تو میں نے کتنے نعرے روکے ہیں؟ ان نعروں سے تمہاری لڑائی ہوتی ہے، ادھر سے تو نعرہ مارے گا، ادھر سے ایک اور اٹھ سے آئے گا، اور پھر کہو گے جی مولانا الیاس گمن نے لڑائی مچا دی ہے۔ میری بات سمجھے؟ دیکھو ان نے نعرہ مارا، میں نے منع نہیں کیا۔ میں حیات النبی پہ نعرہ مروایا آپ سے؟ بھائی خاموش، دلائل سنیں۔ آپ نے وضاحت پوچھی ہے، اسمبلی میں جس جماعت کی میں تائید کرتا ہوں وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور ہم اس کو، میں نے اتنی بڑی بات میں نے کی ہے کہ جماعتی اعتبار سے میں جمعیت کو ام الجماعت کہتا ہوں۔ اس سے بڑا تائیدی لفظ آپ کون سا سننا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔